عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نحل کی آیت گزشتہ جمعہ تلاوت کی تھی اور آج بھی وہی تلاوت کی ہے، جس میں نظام امن کے 6 کام بیان کیے گئے۔ 6 کام کرو، دنیا میں بھی امن سے رہو گے، قبر میں بھی راحت پہنچے گی، محشر میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور عزت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، وہاں آرام ہی آرام۔ آج کل کی جو رسمیں ہیں وہ تو ابھی آپ نے پچھلے جمعہ بھی مولوی صاحب نے سنائی تھی، آج بھی سنا دی ہے، باقی عمل کرنا، کہتے ہیں نا نیک باتوں پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھیں کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ صحیح بات معلوم ہو جائے تو عمل کریں، فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال پہلا کام عدل ہے، انصاف ایک ایسی چیز ہے، اس پر عمل کرو، اللہ میاں راضی ہوتے ہیں، لوگ بھی راضی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے انصاف کرنا، اس فیصلہ کرنا، عمل کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لوگوں انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اگرچہ انصاف کرنے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، بظاہر تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، انصاف کی بات کی، ان کو نقصان ہو جائے گا، یا کسی امیر کو نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی نہ ڈرنا کہ امیر کے حق میں انصاف کیا تو وہ ناراض ہو گیا تو میرا بیڑا ہی غرق کر دے گا۔ ایسے کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں لوگ، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے غریب کو آگے نہیں ابھرنے دیتے۔ یا دیکھیں یہ غریب ہے، اگر انصاف کیا گیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا اس بات کو نہ دیکھو، 5ویں پارے میں یہ آیت آتی ہے، اس انصاف کا نقصان جو بظاہر ہے، حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا، ظاہری طور پر جو اس کا نقصان ہو رہا ہے یہ تمہاری ذات کو ہو رہا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس کا نقصان تمہاری اپنی جان پہ ہو رہا ہے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کو ہو رہا ہے،
کسی امیر کو ہو رہا ہے، کسی غریب کو ہو رہا ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ شفقت ان کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے انصاف کرو، نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، اس کا فائدہ بعد میں آئے گا۔ گندم گھر سے اٹھا کر زمین کے اندر داخل کرتے ہیں، بظاہر کوئی یہ سمجھے یا کوئی کہے یار پاگل ہے، گھر سے گندم اٹھائی اور زمین مٹی میں ڈال کر ملا دی ہے، یہ کیا عقل مند ہے؟ گھر میں پڑی، اس کا آٹا بناؤ، روٹیاں کھاؤ، اٹھا کر جا کر زمین میں ڈال دی، اب اس کو آپ تلاش کریں وہ ملتا ہی نہیں، وہ مل گیا زمین میں، دانے مل جاتے ہیں۔ پہلے یہ قربانی آپ نے دی ہے تو آدھا من گندم 1 بیگھے میں ڈالا جاتا ہے، عام طور پر کوئی کم و بیش بھی ڈالتے ہیں، لیکن آدھا 20 کلو 1 بیگھے میں ڈالتے ہیں، ہم خود کاشتکاری کرتے رہے تو، اور اس کا پھر جب نتیجہ نکلے گا وہ زمین اور محنت کے حساب سے 10 من 20 من 30 من 40 من 50 من تک چلا جاتا ہے۔ کہاں آدھا من 20 کلو اور کہاں 50 من، بھوسا الگ، تو پہلے قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قوام، لفظ دیکھو زور والا، قوام۔ ایک ہوتا ہے قائم، یہ عام لوگ جانتے ہیں قائم، اس میں مبالغہ ہے، قوام، خوب قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، انصاف انصاف، اللہ اکبر۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، انصاف یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھے اس کو واپس کر دو، جب وہ چاہے بھائی میری چیز دو، آپ دے دیں اس کو، نہیں دیں گے ظالم ہوں گے۔ اس نے تو آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھی تھی اور آپ اس کو ختم ہی کر گئے اور دیتے ہی نہیں، بہانے بناتے ہیں۔ تو مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو کعبۃ اللہ کا، جس کے پاس چابی تھی اس کو کہا دو چابی کھولتے ہیں، اس نے کہا میں نہیں دیتا، چابی نہیں دیتا میں، یہ ہماری پشت میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم رکھیں گے اس کو، نہیں دیتے۔ حضرت علی نے پکڑا اس کا ہاتھ، یوں مروڑا، چابی ہٹا دی اور دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ واقعی چابی ان کی ہے، دے دو اس کو واپس، چابی واپس دو دو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو واپس کرو، یہ ان کے پاس چابی آ رہی ہے پیچھے سے، یہ ان کا حق ہے، ان کو دے دو۔ آپ ڈھونڈتے پھرتے کدھر گیا؟ عثمان غالباً تھا نام اس کا جس کے پاس چابی تھی، ایک عثمان، وہ تو یہ دوسرے ہے نا خلیفہ، ایک اس کا نام بھی عثمان غالباً تھا، عثمان بن شیبہ، طلحہ، عثمان بن طلحہ۔ تو اب ڈھونڈ دیں کدھر ہے عثمان، مل گیا، ہاں جی کیا کہتے ہیں آپ؟ قید کرنا ہے، مارنا ہے مجھے، کیا کر رہا ہے؟ چابی تو آپ نے لے لی ہے۔ بھائی چابی لے لی تھی، اب ہم چابی واپس کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لو۔ کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے ہاتھ مروڑ کے چابی زبردستی کھینچ لی تھی، اور اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں واپس کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا وجہ اس کی یہ ہے جب ہم نے آپ کے ہاتھ سے چابی کھینچی تھی اس وقت نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ دروازہ کھولو، آپ نہیں دے رہے تھے، ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، آپ سے چابی لے کے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہم شریعت کے پابند تھے، اور اب اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آسمان سے حکم آ گیا نبی علیہ السلام کو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، شریعت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کرتے۔ اب ہمیں حکم ہے واپس کرو، تو ہم واپس کرنے کے لیے آپ کو ڈھونڈ کے دے رہے ہیں، یہ تو لے۔ اللہ اکبر، اچھا ایسے ہی بات ہے؟ جی ہاں۔ تو کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دو، پھر یہ دین ہی ایسا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دو صاحب۔ مسلمان ہو گئے، اور وہ چابی آج بھی انہی کے خاندان میں ہے۔ وہ چابی، بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، گئے، فوت ہو گیا، پھر بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، اس طرح آج بھی اسی خاندان میں ہے۔ اللہ اکبر، اور قیامت تک اسی خاندان کے پاس رہے گی یہ چابی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے خالد بن حضرت مولانا رفیع الدین یا ہیں، وہ حج کرنے گئے، انہوں نے ایک بہترین حمائل قرآن پاک لیا اور ایک تلوار خریدی بہترین، اور معلوم کیا بھائی کعبۃ اللہ کا دربان جس کے پاس چابی ہے وہ کہاں ملے گا، کدھر ہوگا؟ اس وقت جو بھی تھا اس کے پاس ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے۔ اس کو کہا صاحب آپ ہی خاندان میں یہ چابی ہے، اور قیامت تک کہ آپ کے خاندان میں ہی رہے گی، تو میں ایک مقصد رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں، اور تیسرا میرا خط، یہ آپ مجھ سے امانت کے طور پر لے لیں، اور جو آپ کا پھر وارث بنے گا، خلیفہ بنے گا، آپ اس کو دے دیں، وہ آگے دے دے گا۔ اسی طرح یہ میرے 3 چیزیں چلتی رہیں گی یہاں تک کہ امام مہدی آ جائے گا، اور جب امام مہدی آ جائیں تو ان کو یہ چیزوں 3 دے دینا۔ ان میں لکھا ہوا ہے، خط میں یہ لکھا ہوا تھا، جو حمائل ہے قرآن پاک ہے چھوٹا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور جو یہ تلوار ہے یہ آپ جس کو مناسب سمجھیں کسی مجاہد کو دے دیں، وہ دین کے لیے جہاد کرے گا اس تلوار سے، تو میرا حصہ بھی درمیان میں پڑ جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ میں نے کتاب کے اندر واقعہ پڑھا انہوں نے، تو یہ لوگ کہاں دور تک سوچتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہاں دنیا میں اس کوٹھی میں نہیں رہنا ہے، اس مال میں نہیں رہنا، چلا جانا ہے۔ کوئی کوشش کریں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے، ایسا کام کریں ہماری قبر بنے، ایسا کام کریں ہمارا حشر آسان ہو، حساب آسان ہو۔ آدمی خود تو کوشش کرے نا، پھر اللہ کی مہربانی بھی آتی ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا، ساتھ ساتھ روزانہ نقد توبہ کیا کرو، شام کو سوتے وقت ذرا تھوڑا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سوچو آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ آج بندہ سوچے تو جتنی نیکیاں ہو گئی، 5 نمازیں شکر پڑھ لی ہیں، اور کوئی نیکی کی اور کی، تو اس پر شکر ادا کریں، الحمدللہ یہ نیکیاں مجھ سے ہو گئیں، کوئی اور نیکی کی جو بھی کی اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔
اور جب دیکھا کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہو گئیں، میں نظر بد کر لی تھی، ایسے دیکھ رہا تھا تو لڑکی سامنے آ گئی، پھر دیکھتا ہی رہ گیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو نقصان دے دیا، یا نماز قضا ہو گئی، اس کی توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو میں ادا کروں گا، اور جو نظر بری چلی گئی یا اللہ تو معاف کر دے، جب کسی کا حق میں نے مار لیا تو اس کو واپس دوں گا۔ تو روزانہ اپنا کم از کم یہ طریقہ رکھے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات تو چل رہی انصاف کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل اور انصاف کا۔ تو پھر بات چل رہی تھی انصاف نسبت کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے، ایک ہے اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے، اس میں انصاف کیا ہے یہ بیان ہو رہا تھا، آج بھی آیتیں میں وہی پڑھنی تھی، وہ بات سے بات نکل آتی ہے، پھر ادھر چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کو واحد لا شریک ماننا ہے، قدیم ماننا ہے، روزی رساں ماننا ہے، ساری قرآن میں موجود ہیں اور حقیقت ہے، زمین آسمان کا خالق اسی کو ماننا ہے، بچی بچہ دینے والا اسی کو ماننا ہے، عزت ذلت دینے والا اسی کو ماننا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں موجود ہیں۔ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے ساتھ کہ اللہ کو اپنا معبود مانے، اپنا خالق مانے، اپنا مالک مانے، اس کی زمین سمجھے، اسی کا آسمان سمجھے، اسی کی دی ہوئی جان سمجھے، اسی کا دیا ہوا عقل سمجھے۔ جو پاگل لگے پھرتے ہیں آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دیا، عقل دیا، اس نے دیا، تو پھر اس کی بات بھی تو مانے نا۔ انصاف تو یہی ہے، یہ تو یاد کرے اس واسطے کہ انہوں نے دیا ہے۔ ہم اب اس کے بعد انصاف یہ ہوگا کہ پھر عبادت صرف اللہ کی کرے، نظر نیاز اس کی ہو، منت منوتی اس کی ہو، دعائیں اس کی ہوں، التجائیں اس کے سامنے ہوں، گڑ گڑایا اس کے سامنے، وہی سب کی سنتا ہے۔ آپ نہ مانگے روزی پھر بھی دیتا ہے، دشمن کو دیتا ہے، کافر مشرک کو دیتا ہے، زیادہ بھی دیتا ہے، اور ہم مانگے تو سب اللہ سے مانگے۔ یہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان انصاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔